میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جس طرح آپ کو یہ یاد ہوتا ہے کہ آج قائد اعظم ڈے ہے، آج علامہ اقبال ڈے ہے، اسی طرح آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ آج صدیق اکبر ڈے ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آج فاروق اعظم ڈے ہے، آج عثمان غنی ڈے ہے، آج علی المرتضیٰ ڈے ہے۔ ہماری جو بنیادی اکابر ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں، ہمارے جو سب سے بڑے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اس طرح ہمارے بڑوں میں قائد اعظم اور علامہ اقبال بھی ہے کہ ہم انہیں مانتے ہیں بحیثیت پاکستانی بڑا، کہ پاکستان کا مصور پاکستان علامہ محمد اقبال مرحوم، اور کہتے ہیں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جبکہ ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں کہ جنہوں نے ان کے ذہن میں یہ فکر ڈالی، وہ پاکستان کا پرچم لہرانے والے علامہ شبیر احمد عثمانی، کراچی میں جنہوں نے پہلا پرچم لہرایا، اور جنہوں نے ڈھاکے میں لہرایا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جنہوں نے ان عظیم شاگردوں کو تیار کر کے آزادی کی فکر دی، وہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے بنیادی طور پر آزادی کی فکر دی، انہیں بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن ان سب سے زیادہ ضروری پیغمبر کے صحابہ کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے آزادی کی فکر بھی دی اور اسلام کی فکر بھی ہمیں بتائی۔ اسلامی تعلیمات کا وہ نچوڑ جو رسالت پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے انہوں نے لیا، وہ حرف بحرف امت تک پہنچایا۔ اس میں کوئی خیانت صحابہ نے نہیں کی، کوئی کمی بیشی صحابہ اکرام نے نہیں کی، پوری طرح دیانت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو بات سنی، جو بات دیکھی، وہ اسی طرح آگے نقل کی۔ ہماری طرح نہیں کیا کہ جیسے ہم سنتے کچھ ہے، بولتے کچھ ہے، دیکھتے کچھ ہے، کہتے کچھ ہے۔ اپنے اوپر کبھی صحابہ کو قیاس نہ کرنا کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، کیونکہ یہ ہماری فطرت ہے نا، ہم ایک بات سنیں تو دو اپنی طرف سے ملا لیتے ہیں۔ صحابہ میں یہ بات نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے آپ علیہ السلام کی صحبت پائی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو رشد و ہدایت کا عظیم چراغ ہے، اللہ کی ساری تجلیات آپ کے عکس مبارک پر، قلب مبارک پر پڑتی ہیں، اور پھر وہ کرنیں آپ کے قلب مبارک سے نکل کر صدیق اکبر کے قلب مبارک پر پڑتی ہیں۔ پھر وہ صداقت کی کرن جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں ہے، وہ وہاں سے ابو بکر کے اندر منتقل ہو جائے۔ یہ صفت ہے کہ سب سے بڑے سچے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں کافر بھی یہ کہتا ہے یہ صادق اور امین ہے، مسلمان نہیں، کافر بھی یہ کہتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق، ان کے اوپر بھی وہی تجلیات پڑی ہیں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی وجہ سے یہ پھر صدیق اکبر بنے ہیں کہ حضور کے سارے شاگرد اعلیٰ اور سچے ہیں، لیکن ان سب سچوں میں ابو بکر سب سے زیادہ سچا ہے۔ یہ پہلا سچا ہے، یہ پہلا تصدیق کرنے والا ہے، اور یہ لقب اللہ نے ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام عتیق رکھا، آپ کو عتیق کا لقب عطا فرمایا کہ آپ جہنم سے بری ہیں۔
عتیق من النار، جہنم سے بری ہونے والا، یہ ابو بکر صدیق۔ اب آج کا دن ابو بکر ڈے ہے، آج کا دن ابو بکر کا دن ہے، یعنی آج وہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ 571 میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، اور 573 میں حضرت ابو بکر کی ولادت بسعادت۔ مورخین نے لکھا ہے کہ عمر میں یہ دونوں برابر تھے۔ آپ 2 سال، آپ علیہ السلام 2 سال پہلے پیدا ہوئے، 2 سال پہلے دنیا میں تشریف لائے، اور ابو بکر صدیق 2 سال بعد تشریف لائے، اور سرکار دو عالم 2 سال پہلے دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے، اور ابو بکر صدیق آپ کے 2 سال بعد دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔ عمر دونوں کی 63 سال۔ ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ یہ سنت عمر ہے، یہ عمر جو ہے نا یہ سنت عمر ہے کہ کملی والے آقا کی عمر 63 سال تھی، تو یہ مسنون عمر ہے کہ اللہ کے نبی کی 63 سال عمر ہے، صدیق اکبر کی عمر بھی 63 برس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جو عمل ہوا وہ بیعت کا عمل ہوا۔ صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بھی صحابہ نے کی۔ بعض لوگوں کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بیعت کیا ہے؟ جب وہی بیعت ہے جو صحابہ حضور کے ہاتھ پہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے ہاتھ پر اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کرتے تھے۔ بیعت علی الاسلام، اسلام میں داخل ہونے کی بیعت، کہ آپ اسلام میں داخل ہو رہے اور آپ اطاعت کے لیے، فرما برداری کے لیے، دین پر چلنے کے لیے بیعت کریں۔ اور ایک بیعت صحابہ سے اللہ کے نبی نے بولی جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جس کا ذکر سورہ فتح میں موجود ہے، اور اس میں بیعت کی اہمیت اور ضرورت اور جو عہد و پیمان ہے اس کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے کہ جو اس عہد و پیمان پر بیعت کے بعد ثابت قدم رہے گا اللہ اس کی مدد کرے گا، اور جو اس سے پھر جائے گا اللہ اس سے بری ذمہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے مر مٹنے کی بیعت کر۔ اب بیعت بے سے ہے، اور بے بیچنے کو کہتے ہیں، بیچ دینا، خود کو بیچ دینا، کسی کے ہاتھ میں خود کو بیچ دے۔ اور اسی کا نقش کھینچتے ہوئے کسی شاعر نے کہا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب تک بندے کے اندر ایک میں کی امنگ رہتی ہے اور میں کا ایک جراثیم اس کے اندر رہتا ہے، اس وقت تک شیطان اس سے چمٹا رہتا ہے، اور شیطان کو یہ آس بڑی زیادہ رہتی ہے کہ ابھی تو میں اس کے اندر ہوں، کیونکہ انسان ظاہری طور پر اور باطنی طور پر اس کے 2 روپ ہیں۔ ہر انسان کے 2 روپ ہیں، ایک اس کا ظاہری اور ایک اس کا باطنی۔ ظاہری روپ یہ ہے کہ ہر جگہ فٹ ہو جانا، جہاں جائے آلو کی طرح فٹ ہو جائے، جیسے آلو ہر سبزی میں فٹ ہو جاتا ہے ایسے ہی ظاہری طور پر فٹ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے اندر، وہ اس کو کہیں بھی ٹکنے نہیں دیتا، وہ اس کو چلایا جاتا ہے۔ اب اصحاب پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر زندگی آپ دیکھیں پہلے کی، وہ تو بڑی خطرناک زندگی ہے۔ وہ ایسے شہر کے لوگ ہیں کہ جن پر کسی کو حکومت کرنے کا بھی دل نہیں کرتا کہ ان لوگوں پر کیا حکومت کرنی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون میں بھیجا، اور آپ کے عکس مبارک سے، آپ کی صحبت مبارک سے جو قریب آتا ہے نا فیض اسے ملتا ہے، باہر بیٹھا ہوا فائدہ نہیں لے سکتا۔ اگرچہ آپ کی برکات تو سب کے لیے ہے، رحمت تو سب کے لیے ہے، خیر تو سب کے لیے ہے، لیکن پائے گا تو طالب نہ۔ اور اس کی ایک مثال میں آپ کو یوں دوں کہ بارش رحمت ہے یا نہیں؟ بارش اللہ کی رحمت ہے۔ آسمان بھی ایک ہے، زمین بھی ایک ہے، اور رحمت بھی اوپر سے ایک جیسی آئی ہے، لیکن اس رحمت سے دو چیزیں نکلی ہیں، ایک خیر اور ایک شر۔ وہ جس زمین پہ پڑی ہے اس زمین کے اوپر فصلیں اگی ہیں، اس زمین کے اوپر پھل پیدا ہوئے، اس زمین کے اوپر پھول پیدا ہوئے، تو یہ تو خیر کی چیزیں ہیں۔ اور اسی زمین کے اوپر کانٹے بھی نکلے، جھاڑیاں بھی نکلی ہیں، ان کے اندر سانپ اور بچھو بھی پیدا ہوئے، کیڑے مکوڑے بھی پیدا ہوئے، فرق آیا بھی نہیں ہے۔ رحمت تو ایک جیسی ہے لیکن دونوں چیزیں اس سے بنی ہیں۔ فرق اس پہ یہ ہے کہ جو زمین اس کے لیے اموار تھی اس سے خیر نکلی ہے، جو تیار کی گئی تھی اس سے خیر نکلی ہے، اور جس زمین کے مالی نے اسے تیار نہیں کیا وہاں رحمت تو پڑی ہے لیکن وہاں سے ساتھ والی سے خیر نکل رہی ہے اور یہاں سے شر نکل رہی ہے، کانٹے نکل رہے ہیں، اور ان کانٹوں میں سانپ اور بچھو اور وہ گندی چیزیں جو شر کی چیزیں۔ اب ایسے ہی برکات نبوت تو اتری ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ابو بکر نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، وہ خیر بنا امت کے لیے۔ 1400 سال کے بعد بھی ابو بکر کے تذکرے، ابو بکر کا نام ہے، ابو بکر کے لیے دعائیں، 1400 سال گزر گئے۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے پیدا ہوا ہے اور تیار ہوا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اسی زمین پہ شر بھی پھیلا ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ اس نے نہیں کیا، اس نے کہا نہیں یہ تو عمر میں چھوٹا ہے ہم سے، میں تو بہت بڑا ہوں، میری عقل بڑی ہے، میں تو حکیم ہوں۔ اللہ نے اس کا نام ابو جہل رکھوا دیا، کیا تو جائے جبکہ وہ سب کچھ جان کے بھی انجان ہو گیا۔ تو معاملہ کیا ہے کہ اندر کا اور باہر کا یہ دو روپ ہیں ہمارے اندر، ہر انسان میں، ظاہری اور باطنی روپ۔ اب یہ ظاہری اور باطنی روپ بدلتا ہے ایسے ہی کہ جب ابو بکر صدیق نے اور دیگر صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اپنا آپ پیش کر دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اب جو آپ کہیں گے وہی مانا جائے گا، اور جس سے آپ روک دیں گے اس سے ہم رک جائیں گے، آپ کی مانیں گے۔ آپ تو ہم نے اپنا ہاتھ دے دیا، اب شروع میں سارا کچھ لٹانا بھی پڑا، اس باتیں پر نہیں کہ آپ کو دنیا میں سارا کچھ ملے گا، کل کی خبر تو کسی کے پاس نہیں ہے کہ کیا ہو جائے گا، کسی کی زندگی کوئی لکھ کے نہیں دے سکتا کہ یہ آپ نہیں مریں گے، کوئی پتہ چلتا ہے؟ جوان چلے جاتے ہیں، بوڑھے چارپائی پہ ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں، صرف آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ اب یہ تنگی، تکلیف، مسائل، پریشانی، یہ ہر بنیادی کام کا حصہ ہے۔ اور ابو بکر صدیق کی زندگی کو آپ دیکھیں کہ لوگ سیاست، شہرت، عزت، امارت چاہتے ہیں پیسے کے اصول کے لیے، اور صدیق نے سب کچھ لٹا کے صداقت پائی ہے۔ پاس بچا ہی کچھ نہیں، جب کچھ بھی پاس نہیں بچا تو پھر عرش بری سے سلام آتے ہیں کہ صدیق اکبر کو ہمارا سلام۔ ثابت یہ ہوا
کہ اندر کا جو روح ہے اسے بدلنے کے لیے سب کچھ مٹانا پڑتا ہے، سب کچھ لگانا پڑتا ہے۔ اور یہاں تک کیفیت ہوئی کہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ابو بکر صدیق میرے والد گھر میں آئے اور دیواروں پہ ہاتھ پھیر رہے، اس سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا الجھن ہے جو آپ کو سونے نہیں دیتی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے چندہ مانگا ہے اور میں نے سب کچھ دے دیا، ابھی مجھے خیال آیا کہ ایک سوئی میں نے دیوار میں رکھی تھی وہ کیوں میرے گھر میں رہ گئی ہے، وہ بھی سرکار کے قدموں پہ نچھاور کا۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دی۔ اب یہ سارا کچھ جا رہا ہے اور آپ کے والد ابھی کہاپا عثمان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے وہ اپنے بیٹے کی ان حرکتوں سے سخت پریشان ہے۔ یہ کیا چکر ہے کہ تو سرداری اور چودراہٹ کے لیے اتنا بڑا تاجر ہو کر سارا مال فقیروں پہ لوٹا رہا ہے؟ جو تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہ کے خزینوں سے۔ اب ابو بکر صدیق کی جو تمنا تھی نا وہ درد دل کی تھی، اور وہ تو دکھے ہوئے لوگوں کو، وہ تو چنیدہ لوگوں کو، وہ تو محبت والے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے، ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے تھے جو دین کی محبت رکھتے ہو، جو دین کا درد رکھتے ہو، جو دین سیکھنا چاہتے ہو۔ اب ان غلاموں کو، ان لوگوں کو جن پر تشدد، تکلیف، آپ کی ذات کو تنقید اور تکلیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہو، تو صدیق ایک ایک دکان بیچ کر ایک ایک غلام کو خرید کر پیغمبر کی صحبت میں چھوڑتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آزاد کرتے جاتے۔ تو ثابت ہوا کہ صداقت کے لیے ظاہر کو لٹانا پڑتا ہے، پھر باطن کی صداقت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ اتنا مشکل کام ہے، جس مادہ پرستی کے دور میں ہم جی رہے ہیں، کبھی جب حالات میں دیکھتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ داڑھی ہماری سفید ہو گئی ہیں، قبر میں ٹانگیں پہنچ گئی ہیں اس عمر کے اعتبار سے، لیکن اندر کی منافقت ختم نہیں ہوئی، اندر کی بے ایمانی ختم نہیں ہوئی، دھوکے ختم نہیں ہوئے، جھوٹ ختم نہیں ہوئے، غیبت ختم نہیں ہوئی، فریب ختم نہیں ہوئے، بدنظری ختم نہیں ہوئی، گناہ ختم نہیں ہوئے۔ یہ سارے گناہ یا یوں کہ یہ سارے شیطانی کام ہم نے بچپن سے لے کر 55 تک اپنے ساتھ رکھی، وہ ساری بیماریاں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور احساس تک بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اپنی زندگی کو کس ڈگر پہ لے کے جا رہا ہوں۔ یعنی ظاہر تو بدلا، باطن نہیں بدلا۔ اب بعض کا ایسے ہوتا ہے نا، شیو کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اب بلیڈ سے چہرہ کٹنے لگتا ہے تو صاحب کہتے ہیں اب داڑھی کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ تو یہ داڑھی اللہ کی محبت میں تھوڑا ہی رکھی گئی ہے کہ آپ تو منہ اتنا کمزور اور سوکھ گیا ہے کہ آپ تو بلیڈ کے ساتھ کٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مزہ تو تب ہے کہ اس وقت چھوڑ دی جائے کہ جب چہرہ ہرا بھرا ہو، اور کس لیے چھوڑی جائے؟ جس نے پیدا کیا اس کے لیے، اور جس کی محبت میں دو جہاں بنے اس کے لیے۔ اور اصل یہ بات ہے کہ یہ اندر کہے، کسی کے کہنے پہ نہیں، کوئی زبردستی کر کے کروائے نہیں۔ یہ جو صدیق اکبر نے کیا نا، یہ حضور کی زبردستی کروانے پہ نہیں کیا، یہ اتباع میں کیا کہ میرے استاذ کا، میرے مرشد کا، میرے مرشد اور آقا کا عمل کیا ہے، میرے نبی کا عمل کیا ہے، بس جو عمل دیکھا بس اس کو کرنے لگے، اور اپنے نبی پر، استاذ پر، شیخ پر اتنا اعتماد ہے کہ
کہ چوک میں کھڑے ہو کر ابو جہل کہتا ہے کہ تو جسے نبی مانتا ہے سنا ہے وہ رات کو آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہے. کہ کون کہتا ہے؟ یہ آپ کے نبی کہتے ہیں. فرمایا آمنا و صدقنا. اگر یہ بات میرے نبی کہتے ہیں تو اس میں جھوٹ ہو نہیں سکتا. اعتماد اس حد تک ہے. یہ صداقت کی کامیابی کی کچھ دلیلیں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں جو آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں. آپ اسے اندر نہیں لے کے جائیں. کان کی کھڑکیاں کھلے گی، دماغ کی کھڑکیوں سے ہو کر یہ دل میں اترے تو وہ کام بن جائے. ورنہ بارش کی مثال ہے کہ گندگی تو گندگی تو پیدا ہو جائے گی لیکن پھول پیدا نہیں ہوگی کیونکہ زمین ہموار نہیں. اعتماد ایسی چیز ہے. یہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں صدیق کے ہاں کیا تھا؟ چوک میں سنا اور یہ بات پہلی بار سنی. اب یہ بڑی ناممکن بات ہے نا. ذہن مانتا ہے کہ کوئی رات کے اندھیرے میں جائے اور عرش سے پھر کر فرش سے پھر کر کہاں سے پھر کر آ جائے اور وہ بھی پہلے دنوں میں. عام حالات میں ایسی بات تصویر ذہن نہیں کرتا. اور آج سے 1400 سال پہلے کا زمانہ ہو، آج کا جدید زمانہ بھی لو جس زمانے میں جہاز بھی نہیں اڑتے، یہ معاملات ہے ہی نہیں. ایسا کبھی کبھی ہم سنتے تھے ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوگا، دوسرا پاکستان میں ہوگا، تو ایسا آلہ آئے گا کہ وہ آمنے سامنے بات کر رہے ہوں گے تو لوگ مذاق سمجھتے تھے کہ تو پاگل ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو پاگل ایسے کیسے ہوگا؟ اب دیکھو واٹس ایپ کے اوپر ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. وہ پوری دنیا سے دنیا آمنے سامنے بات کر رہی ہے، گویا وہ دوری ختم ہو گئی. آپ تو روز ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں جو مجھ نہیں دیکھتے تھے. لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جس زمانے میں یہ اسباب نہیں ہے. اعتماد کی حد تک ہے. چوک میں بات سنی، اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے نبی سے تصدیق بھی نہیں کی اور کہا کہ اگر یہ انہوں نے کی ہے تو بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو صدیق کا لقب ملا. یؤمنون بالغیب، بن دیکھے غیب کی چیزوں پر ایمان لانے والے یہ اہل ایمان ہیں. کس حد تک اعتماد؟ تو یہ بنیادی شرط ہے کہ دل کھلا ہوا ہو، صاف ستھرا کوڑا برتن اس کو رکھا جائے، اوپر سے منہ کھول کے رکھا جائے تو پھر رحمت کا بارش کا پانی اس کے اندر جائے گا. اگر اوپر منافقت کا، جھوٹ کا، دکھلاوے کا ڈھکن رکھا ہوا ہے تو یہ پانی دوسری طرف چلا جائے گا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ ساری زندگی کوڑے کا کوڑا ہی پڑا ہے. اور جو بیماریاں میں نے آپ کو گن کے بتائی، پھر اگر ان کو قبر میں ساتھ لے کے چلے گئے، خود اپنے بارے میں کبھی مراقبہ کرو، محاسبہ کرو اپنا کہ پھر ہم کیا کریں. یہ جو ہماری طریقت کی لائن ہے اس کے اندر انسان کو ایسے ہی تیار کیا جاتا ہے کہ دوسروں کو بعد میں دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو کہ تیرے اندر کتنے عیب ہیں. کیونکہ جب تک تو خود عیبوں سے نہیں نکلتا، گناہوں سے نہیں نکلتا، تو شیطان تیرا رخ دوسروں کی طرف موڑتا رہے گا، تجھے بے فکر رکھے گا کہ تو ٹھیک ہے. اور جب تک تو اپنے بارے میں ٹھیک نہیں ہوتا اور مطمئن ہے اور سارے گناہ کرتا چلا جا رہا ہے تو سمجھ کے تیرا کام ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا اور تو جنت کے بجائے جہنم کا مسافر بن رہا ہے. دل کو کھول کے صاف ستھرا کر کے صدیق اکبر نے رکھا، سب کچھ لٹا دیا، بچایا کچھ بھی نہیں. اور سب کچھ لٹانے کے بعد جب آپ کو خلافت ملی، یہ بھی یاد رکھو، تو 2 سال آپ کی خلافت کا دورانیہ ہے. 2 سال کچھ مہینے اور 10 دن. پہلے دن ہے آپ کے ہاتھ پر صحابہ اکرام نے بیعت کی، آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کر. جو لوگ بیعت کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں نا، بیعت کیا ہے؟ وہ یہی ہے. یہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی اور بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کی، پھر حضرت عمر کے ہاتھ پر ہوئی، پھر حضرت عثمان کے ہاتھ پر، پھر حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ پر، اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ اولیاء اللہ کے ساتھ چلتا رہا کہ ان صحابہ کے ہوتے ہوئے پھر کوئی بڑا ولی زمانے میں نہیں تھا. پھر یہ سلسلہ قیامت تک اللہ والوں کی ترتیب میں چلتا رہے.
کیونکہ اس ہاتھ کو دے دینے میں یہ خیر ہے کہ ایک تو سنت پر عمل ہے اور دوسرا وہ برکات نبوت جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے وہ سینوں میں منتقل ہوتی ہے اور اس سے خیر نکلتی جاتی ہے، خیر پھیلتی جاتی ہے، خیر کے چشمے جاری ہوتے ہیں اور شر مٹتا جاتا ہے۔ شر کے مٹانے کا یہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو کتنا وقت ملا؟ 2 سال کچھ مہینے کچھ دن۔ پہلا دن بیعت ہو گئی اور صدیق اکبر اپنے کندھوں پہ گٹھڑی کپڑوں کی رکھ کر بازار میں نکل کے بیچنے کے لیے۔ ایسا صاف ہوا نا اندر، ایسا صاف ہوا کہ پھر یہ عیب نہیں لگا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم بہت سارے اچھے کام اس لیے نہیں کرتے یار لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب ضرورت ہے، ایک کام ہے شرعاً جائز ہے، ہم نہیں کرتے، گناہ کرتے رہتے ہیں۔ میں کیوں گناہ کر رہا ہوں؟ جائز ہے کر لو، ابھی لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کے کیا، لوگ کب راضی ہوتے ہیں؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس برادری نے کبھی راضی نہیں ہونا، ان لوگوں نے کبھی راضی نہیں ہونا، آپ اپنے جسم کا گوشت کاٹ کر بھی ان کو کھلائیں تو پھر بھی انہوں نے راضی نہیں۔ یہ مخلوق خدا راضی نہیں ہوتی اور نہ اس کو راضی رکھنے کے لیے ہم کوئی عمل کریں۔ ہم جو بھی عمل کریں وہ کس کی رضا کے لیے کریں؟ کس کے لیے؟ ایک اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ اب صدیق اکبر کو صحابہ اکرام نے کہا امیر المومنین آپ کی شان کے خلاف ہے، کوئی فرق میری شان میں نہیں پڑتا، دنیا مجھے جانتی ہے کہ میں ابو بکر ہوں، میری شان میں فرق نہیں پڑے گا، جو مقام مجھے اللہ نے دینا تھا وہ دے دیا۔ کسی کے برا اور اچھا کہنے سے کسی کی شان میں فرق پڑتا ہے؟ اور شان صرف وہی ہے جو اللہ کے ہاں بن جائے، دنیا میں بہت اونچا مقام بنے اور اللہ کے ہاں وہ زیرو ہو تو اس کا کوئی فائدہ۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ ہم اللہ کے ہاں اعلیٰ بن جائیں۔ وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ظاہر اور باطن میں کتنا میرے قریب ہے اور کتنا فریبی ہے، اس سے کون سی عالم و بذات الصدور، تو سینوں کے راز جانتا ہے۔ تو آج کا دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے رحلت کا دن ہے، یہ یوم ابو بکر ہے، ابو بکر ڈے ہے، یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ یاد رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اور ان کی جو سنہری زندگی ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود بھی گٹھڑی کندھوں پہ رکھ کے بیچنے کے لیے نکل گئے اور مرتے وقت یہ وصیت کر دی کہ مجھے نئے کپڑے کفن کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی کسی غریب بچی کے سر کے لیے دوپٹہ بنا دے۔ اب یہ ان کی زندگی کا خلاصہ دیکھ لیں کہ جب آیا تھا تو 40,000 درہم کا مالک تھا۔ 40,000 درہم کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور جب دنیا سے جا رہا ہے تو کہتا ہے کہ پرانے کپڑے میں کفن دیتا ہوں۔ اور مقام کتنا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی ایسا آئے گا کہ جنت کا ہر دروازہ اسے مرحبا کہے گا، جنت کے بالا خانوں سے اس کے لیے خوش آمدید کے نعرے لگیں گے، مرحبا مرحبا، تشریف لائیں، ہماری طرف آئیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کتنا قیمتی آدمی ہوگا؟ فرمایا تم جانتے ہو وہ کون ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا شان ہے جن کا ہاتھ پکڑ کر اللہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر کو جنتی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی شان والا مالک نہیں ہے، لیکن عجز و انکساری کا وہ پہاڑ ہے جس کی مثال نہیں ہے۔ تو آج کا دن ان کا یوم وفات ہے، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ ہم اس نظام کی جنگ لڑیں جو ابو بکر نے قائم کیا ہے، جو ریاست اور خلافت اور جو عظیم نظام ہے ابو بکر کا، وہ ہماری زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام احباب سنت ادا فرمائے۔